اچھا سر، اگر کسی مریض کا مسئلہ حل نہ ہو یا حالت خراب ہو جائے تو کیا آپ اس کی جو حالت خراب ہوئی ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، یا باقیوں کی طرح یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی، بھائی یہ ایسے ہی ہونا تھا؟ شہریار بھی آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، تو کیا ویڈیو کٹ نہ کر دیں؟ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ علم واقعی آپ کے فیلڈ کے لوگوں، میجورٹی لوگ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے، تو فیس کیوں لی جاتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ کاروبار کیوں بنایا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ یہی بولیں کہ میں اپنے جسم پہ موکلات کو محسوس کروں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موکل کبھی بھی آپ کے جسم کے اندر حاضر داخل نہیں ہوتا، وہ جنات، میں نے آپ کو کہا وہ جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جنات محسوس، جنات کو بتائیں کہ کیسے محسوس ہوتے ہیں، تو بے شمار آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جنات کی حاضریاں ہوتی ہیں اور شکلیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، آوازیں بھی چینج ہوتی ہیں، محسوس ہو جاتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی ہے، محسوس ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک موکل کی بات ہے، موکل کسی کے جسم میں حاضر نہیں ہوتا۔ اچھا سر، اگر کسی مریض کا مسئلہ حل نہ ہو یا حالت خراب ہو جائے تو کیا آپ اس کی جو حالت خراب ہوئی ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، یا باقیوں کی طرح یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی، بھائی یہ ایسے ہی ہونا تھا؟ شہریار بھی آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، تو کیا ویڈیو کٹ نہ کر دیں؟ اور نہیں یار، آپ کو کیا لگتا ہے میں لوگوں کی طرف بھاگ جاؤں گا؟ آپ نے جو سوال کیا ہے ذمہ داری کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایک بات، ہم عامل سے ساری چیز بلیو کیوں کرتے ہیں؟ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایک پرسپشن پائی جاتی ہے کہ جی یہ ظاہر ہے، وہ ایک لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، عامل کا ایکسپیرینس زیادہ ہے؟ ڈاکٹرز کی فیلڈ میں دعوے بھی نہیں کیے جاتے نا سر۔ تو عامل کون دعوے کرتا ہے؟ سر بے شاب دعوے تو میں نے پڑھے ہیں، بے شاب عامل دعوے نہیں کرتا، نہیں، عملیات کی فیلڈ میں دعوے کیے جاتے ہیں، جاہل دعوے کرتا ہے۔ اب وہ کیٹیگرائز کرنا لوگوں کا کام ہے کہ یہ فیک ہیں اور یہ اصلی ہیں۔ یہ بات ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، ایک بندے کو دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نارمل مطلب اس کو سٹنٹ ڈالنا ہے جی، اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو نار سے سٹنٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹنٹ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، سٹنٹ ڈال گیا ہے، یہاں پہ ناڑ اس کی ایسی فریکچر ہوگی کہ پورا بازو بعد میں کٹنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں کیا ڈاکٹر کو آپ پکڑیں گے؟ مطلب 100% ذمہ داری نہیں وہ 100% ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وہی لیتا ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مریض نہیں آیا، میرے پاس پیسوں کی مشین آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اس نے کلائنٹ کو گھیرنا ہے، وقتی طور پہ اس نے آپ کو اتنا کچھ اعتماد دلا لینا ہے کہ نعوذ باللہ کہ جس طرح وہ خدا بن چکا ہے، سارے دعوے کریں گے جھوٹے، جو بندہ ان دعووں کو مانتا ہے وہ بھی میں کہتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، میں یہ کر، یہ کون کہتا ہے؟ نہ ہمارے استادوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ اپنے مریض کو بولیں کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے علاج کرنا ہے، ہم نے ایک طریقے، جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر ہم نے ایک کام کرنا ہے، شفا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، مریض مر جائے، بالکل، مریض ٹھیک ہو جائے، سب اللہ کے حوالے۔ یہی جاننا عام عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل اور جعلی میں فرق یہی ہے کہ جو صحیح لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ چیز جانتے ہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کوشش ضرور کریں گے، باقی شفا تو اللہ کی ذات نے، کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے ہم نے، کوشش کیا کرنی ہے کہ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بار بار ڈاکٹر کی طرف اس لیے لے کے جا رہا ہوں نا کیونکہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے علاج کی، اور وہ بھی ایک علاج کی فیلڈ، صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، دل کا مرض، دل کا ڈاکٹر پوری کوشش کرے گا، اگر یہ بندہ جی، ٹھیک ہے سب کچھ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں، آپ میرے پاس آ گئے، فور ایگزامپل میرے پاس آپ آ گئے، ٹھیک ہے، آپ میرے پاس بیٹھے جی، آپ بولے میرا فلانا 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 مسئلہ 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 سارے کر کے، اور آخر میں مجھے یہ بولے کہ فلاں ایک محلہ ہے تو وہاں پہ ایک لڑکی مجھے پسند ہے، یارا اس کا بھی کچھ کر دیں، تو میں کہوں میں آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کروں گا، یہ بھی حل کروں گا، یہ بھی حل کروں گا، یہ بھی حل کروں گا، اچھا لاسٹ میں بولوں گا آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا وہ لڑکی بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے؟ یہ کون سا اپنے آپ کو چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ماننے والا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ اچھا اس میں یہ ہم نے کرنا ہے صرف علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، شفا نہیں دے سکتے، شفا دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے۔ میں اگر ایک پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو امید تو دیتے ہیں، میں اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں جو مجھے شافی مان کر آتے ہیں میرے پاس نہ آئے، ٹھیک ہے، چاہے پوری دنیا میں علاج کر دے آپ کا، جو مجھے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں شافی ہوں، میں نے شفا دینی ہے،
کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے وہ علاج کرائیں. وہ تو دیکھیں ویسے جو مجھے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں, شفا اللہ نے دینی ہے, جو مجھے صحیح بندہ سمجھتے ہیں, ایک وسیلہ سمجھتے ہیں, وہ علاج کرائیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہوں گے. وہ تو ویسے بھی شرک کی طرف شرک کی طرف جاتا ہے. اچھا اس میں اب سوال ہے, دیکھیں عملیات صرف سلسلے یا مرشد سے سیکھے جا سکتے ہیں, یہ آپ نے پہلی ایپیسوڈ میں مجھے بتایا تھا. ایسے ہی کیا کوئی تحریری دستاویزات یا ثبوت موجود ہے کہ یہ سلسلہ واقعی منتقل ہوتا ہے آگے, یا کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا جواب ذرا مجھے بتا دیں, میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے. یہ اصل میں آپ نے بہت زیادہ جنات اور موکلات کو جو چھیڑا ہے, تو میرے جنات اور موکلات نے بھی آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اللہ رحم کرے گا. آپ شکر لگا رہا ہوں, ایک مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا اس کا اچھا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک اللہ کی بڑی اچھی تقسیم ہے. ٹھیک ہے, صحیح, کہ جو چیز نظر آتی ہے اس کی باقی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. صحیح. جادو نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا, اس کے اثرات نظر. جنات بھی نظر نہیں آتے. صحیح ہے. روحانیت نظر آتی ہے؟ نہیں نظر نہیں آتی, محسوس کی جا سکتی. روحانیت کیسے محسوس کریں گے؟ روحانیت محسوس تو ہو جاتی ہے نا, جیسے موکلات کی موجودگی جو آپ کو گارڈ کر رہے ہیں جنات سے, ہاں ان کی موجودگی محسوس کی جا رہی ہے, اسی طرح وہ روحانیت ہی ہے نا. نہیں یار آپ اب کہہ رہے ہیں موکلات کی موجودگی روحانیت محسوس ہو جاتی ہے. جی کچھ ٹائم پہلے آپ مجھے کہہ رہے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں آپ نے کہا تھا کہ ایک پیشنٹ آیا ہے اور اگر اس کے جنات مجھ پہ حملہ ہوا ہے اور میرے جو موکلات ہیں مجھے گارڈ کر رہے ہیں, محسوس ہوتا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ محسوس کی جا سکتی ہے. جب میں دیکھوں گا میں محسوس کروں گا, لازمی ہوتا ہے, میں مانوں گا نا اس چیز کو کہ واقعی آپ کے پاس موکلات ہیں, وہ آپ کو گارڈ کر رہے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ جی اس کا ذرا میری بات سنیں جی, ایک پائیدار جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مضبوط جواب دے رہا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. صحبت جو ہوتی ہے نا, صحبت آپ نے دیکھا ہوگا نا عملیات کے اندر یہ چیز ہے تحریری. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہو, صحیح ہے, میں باہر جا رہا ہوں یا کسی اور دوست کے پاس بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کی 3-4 چیزیں پک کی ہیں. صحیح ہے, صحبت میں رہ کے باہر جا کر میں نے ان کو آگے پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بولا کہاں سے سیکھی ہے, کہاں سے لی ہے, یہ چیز کہاں سے پک کی ہے. میں بولوں شہریار بھائی سے میں نے لی ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے بولے تحریر لکھ کے دے, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر سے سائن بھی کروا کے لے کے آ. صحبت در صحبت مطلب یہ تھوڑا سا وہ عقل سے خالی والا سوال ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں میری بات سنیں. نہیں روحانیت کے اندر جو یہ چیز ہے نا, ٹھیک ہے, یہ صحبت ہے. ٹھیک ہے, صحبت, یا میں ہوں, میرے استاد ہیں, میری پوری بات سنیں, میں ہوں, میرے استاد ہیں, ان کے استاد ہیں, ان کے استاد ہیں, یہ صحبت ہے. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے یہ چیز لے لینا, ان سے بیٹھنا, یہ چیز لے لینا. اب جہاں سے یہ تحریر شروع ہوئی ہے نا, جہاں سے یہ چیز تحریر شروع ہو رہی ہے, جہاں سے یہ شجرہ شروع ہوا ہے سلسلوں کا, وہاں سے اب جو خواجہ معین الدین چشتی, ان کے آگے جو مرید ہے, تو کہاں سے یہ شروع ہوا ہے؟ ان کا یہ مرید ہے جی, میرے خواجہ معین الدین چشتی ہیں, ان کا یہ ہے, ان کے یہ ہے, ان آگے بیعت ہوتی ہے, شیخ ابو الحسن شاذلی ہے, آگے اس طرح آگے کرتے کرتے. ٹھیک ہے, آگے ہے نا, جہاں سے یہ شروع ہوا ہے وہاں سے چلے, آپ کو سند مل رہی ہے, سارا کچھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سلسلے جا رہے ہیں, چشتیہ, قادریہ اور سروردیہ. ٹھیک ہے, اب اگر ایک بندہ بولے کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھے سگنیچر دے, ٹھیک ہے نا, یہ صحبت اور فیض ہے. ٹھیک ہے, فیض کبھی نظر نہیں آتا, جو آگے منتقل ہوتا ہے. فیض جو منتقل ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا, یہ علم ہی سینہ در سینہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. صحیح ہے, صحبت ہی علم ہے. ٹھیک ہے, سینہ در سے. اویسیہ ہوتا ہے نا, اویسیہ کیا ہے؟ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, سلسلہ ہے نا. فور ایگزامپل آپ خواب میں سوتے ہیں, آپ کو کسی بزرگ کی زیارت آتی ہے, آپ کو کچھ چیز دے کے چلا جاتا ہے, صبح اٹھتے ہیں, آپ آگے کام شروع کرتے ہیں, بولا مجھے لکھ کے دے, مجھے یہ صحبتی علم ہے, سینہ در سینہ علم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تحریری دستاویزات اس کی کوئی نہیں ہے. جس کو پیچھے سے خواب سے ایک چیز مل گئی ہو, اویسیہ سلسلہ جس طرح ہے. ٹھیک ہے, آپ سوئے, خواب میں آپ کو مل گئی ہے ایک چیز, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی یا حضرت صدیق اکبر کی زیارت ہوئی, آپ کو کچھ چیز انہوں نے دے دی, آگے سے آپ اس کو چلائیں گے تو وہ جو سند لکھنے والی چلے گی یہ آپ سے چلے گی. لیکن آپ جو ہے خواب کو ثابت تو نہیں کر سکتے. آپ کا علم یا آپ کو جو فیض حاصل ہوا ہے اس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں, آپ خواب کو ثابت نہیں کر سکتے کہ مجھے کہاں سے ملا ہے. مجھے خواب کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پوچھنے والے آتے ہیں نا,
پوچھنے والے آتے ہیں میں بولوں گا آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہو یا اس کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہو, آپ یہ کام کرو, اگر اس کے اندر 2 نمبری ہے تو میرے سے دور چلے جاؤ. ہاں وہ کلیم ہے نا, وہ کلیم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہاں ہے؟ جی. آج آپ کے کوسچن کے اوپر میں نے آپ کے کانسیپٹ کو بھی بالکل بہتر نہیں وہ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں میں جو آپ سے سوال کروں وہ ایک ایز اے لے مین بالکل عام بندہ ہوتا ہے نا, اس میں جو مجھے آئے گا ذہن میں لازمی ہوتا ہے, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں. اصل میں ایک بات اور ہے, جو آپ کے ذہن میں آئے گا مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میرا حق بھی تو بنتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کریں. بالکل میرے بھی کریں اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریں. اچھا اگلا سوال سر یہ ہے